نماز اسی طرح سے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ٹھنڈک بخشنے والی۔ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کے بنیادی ارکان میں دوسرا مقام حاصل کرنے والی، مسلمان کو اللہ عز و جل کے دربار میں دنیا کے مشاغل سے کاٹ کر عبادت الہی کی طرف پھیرنے والی، ذکر و اذکار سے خشوع و خضوع برپا کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے۔ نماز مومن کے لیے اس دن کی زاد راہ ہے جس دن مال و اولاد کوئی فائدہ نہ دے گا، صرف وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہوگا۔ اگر تم نے بغیر زاد راہ سفر کیا تو عن قریب ندامت ہوگی۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس قوم کے ساتھی بن کر رہو جن کے پاس تو زاد راہ ہو اور تم بغیر زاد راہ کے ہو؟ انسان جب گمراہی کے دلدل میں گرا تو اپنے خالق کی عبادت سے دور ہو گیا اور پھر اوہام و خرافات میں مبتلا ہو کر بتوں اور ان کے مظاہر کی پرستش کرنے لگا، ان کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے لگا، یہاں تک کہ ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دی جیسے آگ، حیوانات، مجسمے، بارش، شجر و حجر اور بت۔ پیروں فقیروں کو نفع و نقصان کا قادر سمجھنے لگا، جبکہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اور بے شک یہ پہلی حقیقت ہے۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
وما أنا من المشركين۔ اللہ رب العالمین انسانوں پر نہایت ہی شفیق و رحیم ہے کہ جس نے انہیں گمراہی سے نجات دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوموں کو سیدھے راستے کی رہنمائی اور توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے نماز کو قائم کریں۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عبادات میں نماز کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کی رہنمائی ممکن ہے۔ ہم مختصر طور پر قرآن کریم کی تاریخی شہادتوں کو پیش کر رہے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں، زبانوں اور قوموں کے مختلف ہونے کے باوجود نماز جیسی عبادت سب کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں دعا کی، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ داؤد علیہ السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ زکریا علیہ السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ شعیب علیہ السلام، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري عیسیٰ علیہ السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے براق کے ذریعے لے جایا گیا، اور براق وہ سفید لمبا جانور جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، جو اپنا قدم انتہائی زمین پر رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا جہاں دیگر انبیاء اکرام موجود تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر جب میں باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر لے جانے کے لیے آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے 7ویں آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دربار نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا محمد۔ پس دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے اپنی پشت لگائے بیٹھے ہیں، اور بیت معمور وہ جگہ ہے جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی باری نہیں آتی۔ سدرۃ المنتہا تک گیا۔ یہ ایسا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے مانند ہیں اور اس کا پھل انگور کی طرح ہے۔ بس اللہ کے حکم سے اس درخت نے مجھے ڈھانپ لیا، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ پھر اللہ نے آپ کو جو کچھ بتانا تھا وہی فرمائی، اور مجھ پر ہر شب و روز میں 50 وقت کی نماز فرض کر دی گئی۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے بتایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ کی امت اتنے بڑے بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کا امتحان لے چکا ہوں۔
آپ واپس گئے اور اپنے رب سے تخفیف کی التجا کی تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، لہذا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح برابر میری آمد و رفت اللہ عز و جل اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رکھیں، لیکن ایک نماز کا اجر 10 کے برابر ہے، لہذا 5 نمازیں 50 نمازوں کا حکم رکھتی ہیں۔ اس طرح رب السماوات والارض کی جانب سے آسمان میں ہی نماز کی فرضیت ہوئی، اور اسی نے اپنے فرشتوں کو نمازی بندوں پر متعین کر رکھا ہے جو ان پر باری باری اترتے ہیں، جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وقت پر ادائیگی کے بارے میں خاصی تنبیہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا۔ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کر لے۔ نماز کی ادائیگی سے قبل مکمل طہارت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بعض حالات میں اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اسے حمام بھی جانا پڑتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ حمام جانے کے لیے آداب کو سیکھ لے۔ مسلمان کو حمام میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حمام سے نکلتے وقت داہنا قدم باہر نکالنا چاہیے اور کہنا چاہیے، غفرانک۔